حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تاجر آیا، کہنے لگا حضرت بڑا ہی پریشان ہوں، دکھوں کا مارا، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، مال بھی کافی سارا اکٹھا کیا، پیسہ بھی کافی سارا اکٹھا کیا، لیکن سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے۔ دن رات ایک کر کے پیسہ کماتا ہوں، دولت کماتا ہوں، لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں سے گیا۔ مال میں برکت نہیں، دولت میں برکت نہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت ڈالے، اور یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ دکھ ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ ٹینشنیں، یہ جاتی رہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ میرے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی 4 صفات جس شخص نے اپنا لی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق اتنا دے گا کہ مثال وہی حضرت عمر والی بن جائے گی کہ حضرت عمر نے دعا کی تھی، مالک رزق بہت زیادہ ہو گیا ہے، مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب تو مجھے رزق دینا بند کر دے۔ جبریل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، آقا اللہ فرما رہا ہے اپنے عمر کو کہہ دو تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔ جب تک تو میری راہ پہ دیتا رہے گا، غریبوں کی مدد کرتا رہے گا، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہے گا، میں تیری راہ پہ دیتا رہوں۔ مثال وہی حضرت عمر والی بن جائے گی اگر تم آقا کریم علیہ السلام کی 4 صفات کو اپنا لو۔ اس شخص نے کہا، تاجر نے کہا، حضرت آقا کریم کی وہ 4 مبارک صفات کون کون سی ہیں؟ آپ بتائیں نا، جلدی میں عمل کروں، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈالے، مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے۔ حضرت سیدنا زین العابدین نے فرمایا، پہلی صفت یہ ہے کہ سچ بولنا سیکھو۔ جھوٹ کی بنیاد پر جو کاروبار چلایا جاتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر جو بھی بزنس چلایا جاتا ہے، تمہارا ٹارگٹ پیسہ ہے، تم نے پیسہ کمانا ہے، پیسے کے پیچھے تم نے جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ رزق لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کو فرماتا ہے، فرشتوں اس شخص نے صرف رزق بڑھانے کی خاطر جھوٹ بولا، مال کی خاطر، دولت کی خاطر جھوٹ بولا، اس نے محنت تو کی ہے، جھوٹ بولا ہے، جو بھی کی ہے محنت تو کی، اس کی محنت ضائع نہیں کرنی، اس کا نصیب میں رزق لکھ دو۔ صرف رزق ہی لکھنا، صرف مال ہی لکھنا، صرف پیسہ ہی لکھنا، اس رزق کے اندر جو برکت ہے وہ ختم کر دینا، پریشانیوں میں مبتلا کر دینا، رزق کے اندر پریشانیاں ڈال دینا، رزق کے اندر دکھ ڈال دینا، تکلیفیں ڈال دینا۔ رزق تو اس کو ملتا رہے گا جھوٹ کی بنیاد پر، جتنا جتنا جھوٹ بولتا جائے گا کاروبار وسیع ہوتا جائے گا، مال ملتا جائے گا، لیکن مال کے اندر جو برکت ہوگی وہ دن بدن ضائع ہوتی چلی جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے مال میں برکت آئے، مال کے ساتھ ساتھ تمہیں سکون بھی ملے، چین بھی ملے، قرار بھی ملے، تو خدا را سچ کی بنیاد پر اپنے کاروبار شروع کرو، اپنے بزنس کا آغاز کرو۔ فرمایا دوسری صفت، غریبوں کی مدد کیا کرو، غریب ہمسائے کی مدد کیا کرو، یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ حضرت سیدنا زین العابدین فرمایا کرتے تھے، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ حضرت امام زین العابدین خود اتنے سخی تھے، شاہانہ زندگی گزار کے گئے، شہنشاہوں والی زندگی گزار کے گئے، اتنے سخی تھے، اللہ کے نام پر تو اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے۔ جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر نشان تھے، بوریاں اٹھانے کے نشان تھے، جبکہ آپ نے کبھی محنت مزدوری بھی نہیں کی تھی، شاہانہ زندگی گزار کے گئے۔
غسال نے دیکھا آپ کے کندھے پر نشان تھے، دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ نشان کہاں سے آ گئے؟ بوریاں اٹھانے کے نشان، محنت مزدوری کرنے کے نشان۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین نے 100 غریبوں کے گھر کا خرچ اٹھا رکھا تھا۔ روزانہ رات کو بوریاں اپنے کندھے پہ اٹھاتے، غریبوں کے گھر پھینک آتے، اور حد ہو گئی قبلہ، ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ تو جب آپ فوت ہوئے، جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا، غریبوں نے کہا، ہائے ہم تو لاوارث ہو گئے، اب ہماری دیکھ بھال کرنے والا کون آئے گا؟ ایک تھا وہ تو یہاں سے چلا گیا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ڈالے گا، تم دن بدن امیر تر امیر بنتے چلے جاؤ۔ فرمایا تیسری صفت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے کریم نبی جب پانی پینے لگتے تو آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے، عائشہ بتاؤ نا تم نے گلاس کی کس سائڈ پر پانی پیا ہے، میں بھی اسی سائڈ سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت تو دیکھیں۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت پہ عمل کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ کرو، بیوی سے پیار کرو، محبت کرو، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرو، فیملی پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ مال دے اپنی فیملی پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ رزق دے بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال جان روزی رزق میں برکتیں ڈالے، تم دن بدن امیر تر امیر بنتے چلے جاؤ۔ آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں، رشتہ داروں میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عزت دی، بہت ہی عزت دی، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے رکھا ہے، جو بھی غریب آتا ہے اٹھا لیتا ہے، جو بھی ضرورت مند آتا ہے اٹھا لیتا ہے، جو بھی مسکین آتا ہے یہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو بڑی عزت سے نوازا۔ وجہ صرف یہی ہے، اللہ نے اسے مال دیا، اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے ایسے کھول کے رکھا۔ اور آپ کے ہی محلے میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن عزت نہیں، کوئی سلام کرنے پہ راضی نہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو ایسے مٹھی میں سب کچھ بند کر رکھا ہے، اپنی دولت کو، اپنے مال کو مٹھی میں بند کر کے رکھا ہے۔ اس لیے جو بھی ضرورت مند آتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، جو بھی غریب مسکین یتیم آتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ تو دیا لیکن عزت نہیں دی، سب کچھ دیا لیکن اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں ڈالی۔ تو پہلی صفت سچ بولنا سیکھو، دوسری صفت غریبوں کی مدد کرنا سیکھو، تیسری صفت اپنی فیملی پہ خرچ کرنا سیکھو، چوتھی صفت 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنا سیکھو۔